شب برات 2025 یہ کب ہے؟ بہت سارے لوگوں کا سوال تھا، اور ماہ شعبان المعظم کا سب سے خاص وظیفہ، سب سے طاقتور، سب سے پاورفل وظیفہ، اگر تقدیر بدلنی ہے نا، اگر مقدر بدلنا ہے تو یہ وظیفہ کر لو۔ یقین کرو لوگ ہر سال اس عمل کو کر کے اپنا مقدر بدل لیتے ہیں، اپنی تقدیر بدل دیتے ہیں، کیونکہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے، اور برات کا مطلب ہوتا ہے نجات کی رات۔ اب میں اس کا بتا دیتا ہوں انگریزی اعتبار سے کون سی تاریخ بنے گی اور دن کون سا بنے گا، یہ آگے سنیے گا۔ سب سے پہلے یہ عمل بھی سمجھ لیں، اور اس رات میں کون سے اعمال کرنے چاہیے، اور اس رات کی فضیلت کتنی ہے، اور یہ ساری تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس لیے گزارش کرتا ہوں، اگر تو آپ سنجیدہ ہیں، اگر تو آپ واقعی حقیقتاً اپنا مقدر سنوارنا چاہتے ہیں، تو پھر اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں، کیونکہ یہ عمل کرنے والا شخص کبھی بھی اس رات کی برکتوں سے محروم نہیں رہتا، اس مہینے کی برکتوں سے محروم نہیں رہتا۔ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے شعبان المعظم کا مہینہ عبادت اور مغفرت کا مہینہ ہے، اور اسلامی اعتبار سے اس کا 8واں نمبر ہوتا ہے۔ اس مبارک مہینے کی برکات بے شمار ہیں، حد سے باہر ہیں۔ یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس کی خیر و برکت سے گناہگار اپنے دامن عمل کو سعادت اور مغفرت اور رحمت خداوندی کے لال و جوہر سے بھر سکتے ہیں۔ اس مہینے کی معرفت اپنے نامہ اعمال کو گناہوں کی سیاہی سے دھو کر تجلیات اور انوارات خداوندی کو بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کے بہت ہی قریبی صحابی ہیں، 10 سال تک حضور کی خدمت کی، انہوں نے حضور کی غلامی کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رہتے تھے، اور 10 سال تک حضور کے خادم رہے، گھر کے برتن بھی دھویا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں 10 سال میں کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھڑکی نہیں دی۔ یار جس نبی کا اپنے غلاموں کے ساتھ یہ حسن سلوک ہے، اندازہ لگائیے اللہ نے میرے آقا کو کتنا مقام اور کتنا مرتبہ عطا فرمایا، کہ ہم جیسے گناہگاروں کو یہ راتیں حضور کے صدقے عطا کر کے ہم جیسوں کی بخشش رب فرما دیتا ہے۔ کیسے؟ حضور کے صدقے۔ حضور فرماتے ہیں شعبان کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے تمام انبیاء کرام پر میری فضیلت ہے، اور اس مہینے کا تعلق بھی خصوصاً اس کی نسبت بھی آقا کی طرف کی گئی ہے، اور دوسرے مہینوں پر یعنی کہ دوسرے مہینوں پر رمضان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کائنات پر اللہ کی فضیلت ہے۔ ایک روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب اور رمضان کے درمیان شعبان ایک ایسا مہینہ جس کے فضائل کا لوگوں کو علم نہیں۔ فرمایا اس مہینے بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ ثابت ہوا رجب، شعبان اور رمضان تینوں مہینوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ شعبان کو خصوصی اہمیت اور فضیلت اس لیے ہے کہ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان جو ہے وہ پل کا کام دیتا ہے۔ اس لیے شعبان المعظم میں بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں۔ اس میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام علی مقام امام حسین کی ولادت بسعادت 5 شعبان المعظم کو ہے، بعض روایات کے مطابق 3 کو ہے، اور اسی میں تعویل کعبہ ہوا، جو ہمارا قبلہ تبدیل ہوا ہے، حضور زور کی نماز ادا فرما رہے تھے، وہ بھی اسی مہینے میں ہوا ہے۔ اور پھر اسی مہینے میں جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسلمہ کذاب اسی مہینے واصل جہنم ہوا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المومنین حضرت صفیہ کے ساتھ نکاح اسی مہینے میں کیا تھا۔ مسجد درار کو اسی مہینے میں نذر آتش کیا گیا۔ قرآن مجید کا نزول کا فیصلہ بھی اسی مہینے میں ہوا تھا۔ خدائی پکار سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات کو قیام کرو، دن کو روزہ رکھو، کیونکہ رات اللہ تعالیٰ کی رحمت آفتاب کے غروب ہوتے ہی آسمان دنیا پر ظاہر ہوتی ہے، اور اس کی بے بقا رحمت کل عالم میں پھیل جاتی ہے، اور رب خود بندے سے فرماتا ہے کوئی بندہ مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا رزق دے دوں، ہے کوئی مجھ سے بنگلہ مانگنے والا، بادشاہت مانگنے والا، اولاد مانگنے والا، جو کچھ جو مانگنے والا ہے اس کو عطا کر دوں۔ کیونکہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ برات کا مطلب ہوتا ہے نجات کی رات۔ اس رات کو خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس رات ہر امر کا، ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مخلوق میں تقسیم رزق فرماتا ہے۔ پورے سال میں ان سے سرزد ہونے والے اعمال اور پیش آنے والے واقعات سے اپنے فرشتوں کو باخبر کرتا ہے۔ اس لیے دوستو یہ وہ بابرکت لمحات ہیں، یہ وہ بابرکت گھڑیاں ہیں جس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب شب برات 2025
اس کا کون سا دن آ رہا ہے؟ اسلامی اعتبار سے میں نے بتایا کہ 15 شعبان المعظم کی جو رات ہوتی ہے، مغرب کی نماز سے لے کر جو صبح تک ٹائم ہوتا ہے فجر کی اذان تک، یہ رات ہوتی ہے۔ آگے اس کا دن ہوتا ہے، شب برات کا دن بھی کہا جاتا ہے، شب کہتے ہیں رات کو، برات کہتے ہیں نجات والی رات۔ آگے دن بھی کہتے ہیں، دن بھی برکتوں والا ہوتا ہے، فضیلتوں والا ہوتا ہے، رحمتوں والا ہوتا ہے۔ اب اس مہینے یعنی انگریزی اعتبار سے یہ 13 فروری بروز جمعرات مغرب کے بعد، یعنی کہ 13 فروری کو یہ شروع ہوگی، شام سورج غروب ہو سے لے کر آئندہ کل اگلی 14 فروری تک صبح صادق کا تک اس کا وقت شب برات کا لائے گا۔ تو یہ ہے اس کا وقت جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو اس میں آپ نے رات عبادت کیسے کرنی ہے، کون کون سی عبادت کی جائے، اور یہ اس رات کا خاص عمل بھی بتا دیتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ایک پورے شعبان المعظم کے مہینے کا عمل بتانے لگا ہوں۔ تو اگر آپ اس رات میں کرنا چاہیں تو یہ اس رات کا خاص عمل ہے، اور اگر کوئی بندہ اس رات سے پہلے کرنا چاہتا ہے تو وہ پہلے بھی کر سکتا ہے، لیکن اس رات میں بھی اس کو ضرور کرے۔ اگر کسی کو اس رات یہ عمل نہیں مل سکا، وہ اس کے بعد بھی پورے شعبان المعظم میں اس کو کرے، کیونکہ پھر وہ برکتیں نہیں حاصل کر سکتا۔ جس نے اس رات میں کیا اس جیسا مقام وہ نہیں حاصل کر پائے گا۔ اگر جس نے پہلے کیا تو وہ اس رات میں کرے تو اس کو کئی گنا زیادہ برکتیں نصیب ہو جائیں گی۔ اب ذرا سن لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا، یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے وقت، ٹھیک ہے؟ اسی اعتبار سے اب آگے چلتے ہیں، اس کو سمجھتے جائیے گا، انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں آپ کو بے پناہ بے حساب ملتی چلی جائیں گی۔ اب دوستو، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا ہے، مغفرت طلب کرنے والا ہے، میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق کی فراگی مانگنے والا، میں اس کو رزق میں فراگی عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ، میں اسے مشکل اور مصیبت سے آزاد کر دوں، ہے کوئی اپنی کسی خواہش حاجت میں والا، میں اس کی حاجت کو، ضرورت کو، مراد کو پورا کر دوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ حدیث کا خلاصہ یہ ہے، آپ فرماتے اس رات کو قیام کرو، یا اس بات کی وضاحت فرمائی کہ قیام کا مطلب یہ ہے کہ شب برات کو عبادت اور ریاضت نماز گزار بنو۔ قرآن مجید میں جہاں بھی نماز کا ذکر آیا ہے وہاں نماز پڑھنے کا نہیں بلکہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے کا حکم آیا ہے۔ مفسرین محدثین نے اس کی بڑی وضاحتیں فرمائی ہیں، میں اس کی طرف نہیں جاتا، بس اختصار کے ساتھ یہ بتانا چاہوں گا، اگر کوشش کر کے رات عبادت کریں، اگر کچھ بھی نہ کر سکیں تو یہ طریقہ جو آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو ضرور کر لیں، آپ کی قسمت بدلے گی، حالات بدلیں گے۔ اب آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اگر تو آپ اس رات میں نوافل پڑھیں تو نوافل بھی ضرور پڑھنے چاہیے، اگر کچھ بھی نہیں کر رہے تو یہ عمل آپ نے کرنا جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ تو آپ نے عمل کیسے کرنا ہے، اس کے بارے میں، اس رات کے بارے میں آقا علیہ السلام خود اس میں عبادت فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک رات میں نے رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا، میں آپ کی تلاش میں گھر سے نکلی، میں نے دیکھا آپ جنت البقیع کے قبرستان میں موجود ہیں اور آپ کا سر آسمان کی جانب اٹھا ہوا ہے۔ اب جب آپ نے دعا کرنی ہے نا دوستو، اس عمل کو کرنے کے بعد اپنا چہرہ، اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کرنی ہے، یہ میرے آقا کی سنت ہوگی، اور پھر آپ کسی بھی جگہ، کسی مقام پر آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے، آپ کی دعا رد نہیں ہوگی، جو بھی دعا کی جائے گی، جو بھی دعا کے اندر مانگا جائے گا، جتنا کچھ بھی مانگا جائے گا۔ اس لیے دوستو، بدقسمت ہے وہ انسان جو اس رات کو بھی پا کر کچھ حاصل نہ کر سکا۔ اس لیے بہت ہی مقدر والے وہ لوگ ہیں جو اس ویڈیو کو دیکھ کر اس طرح یہ اعمال کر لیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے خزانے حاصل کر لیں گے، اپنی منہ مانگی مرادیں پا لیں گے، تو ان جیسا اور خوش نصیب کون ہوگا؟ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور ارشادات کے بعد ہمارا ایمان اور عقیدہ پختہ ہونا چاہیے۔ شب برات ایسی فضیلت والی رات ہے جس میں رب العزت کی رحمت اپنے بندوں کے گناہوں کو دریائے رحمت کی روانی اور طغیانی میں بہا کر لے جاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق 15 شعبان کی رات میں رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ 15 شعبان کی رات بلا شبہ گناہگار بندوں کے لیے نعمت غیر
غیر مترقبہ ہے۔ ایسی مقدس نرالی اعلی اور مبارک صرف ایک رات میں خدائے ذوالجلال کی رحمتوں برکتوں سے جولیاں بھر لینے کے بعد ضروری ہے کہ اگلے روز تشکر کے طور پر روزہ رکھا جائے، رات عبادت کی جائے تو صبح شکر کے طور پر روزہ رکھا جائے کہ رب نے میرے لیے بے بہا فیض و برکات سے مجھے مستفیض بنا دیا ہے، مستفیض کر دیا ہے۔ تو دوستو اس لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صفائے مشرک اور کینہ پرور کے تمام گناہ گاروں کو بخشش فرما دیتا ہے، لیکن جس کے دل میں کینہ ہے اور جو مشرک ہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے والا، اس کو نہیں بخشتا۔ اور 10 لوگوں کے بارے میں فرمایا، 10 قسم کے انسانوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ ایک مشرک، ایک کینہ رکھنے والا، والدین کا نافرمان، کاہن، جادوگر، گستاخ رسول، سود کھانے والا، شرابی، چغل خور، زانی، یہ وہ لوگ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ حضور غوث اعظم لکھتے ہیں شعبان کی 15ویں رات کو شب برات اس لیے کہا جاتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی دوزخ سے لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے۔ بدبخت لوگ رب تعالی سے بیزار ہوتے ہیں، اللہ تعالی کے دوست گمراہی سے بیزار ہوتے ہیں۔ اس لیے دوستو آج موقع ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھے۔ یہ وقت آج سے نکل جائے تو پھر بار بار ہاتھ میں نہیں آتا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز آپ نے یہ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کرنی ہے۔ اور توبہ کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں، بڑے آسان الفاظ کے ساتھ جب آپ رب کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، اللہ آپ کی ہر توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا میں واقعہ بھی آپ کو سناؤں گا، لیکن سب سے پہلے یہ سمجھیے آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں جو الفاظ میں آپ کو بتانے لگا۔ آسان سے الفاظ ہیں، استغفر اللہ، جیسے ربی اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یہ الفاظ بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن آپ کو جو میں الفاظ بڑے آسان بتانے لگا ہوں وہ اس رات کے خاص الفاظ ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ ضرور بخشش فرماتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کو آپ نے پڑھنا ہوگا۔ اس کو آپ نے کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، اور اس کے بعد بخشش کی دعا کرنی ہے، اس کے بعد خاص عمل کرنا ہوگا جو اس رات کا خاص ہوگا، لیکن اس سے پہلے بخشش ضروری ہے۔ لیکن یہ بھی اسی عمل کا حصہ ہی ہے، یہ مت سمجھے کہ شاید یہ اس کا حصہ نہ ہو، نہ، یہ اسی رات کے اعمال کا وظیفے کا حصہ ہے۔ اس کو آپ نے پڑھنا ہے 100 مرتبہ۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لینی ہے۔ جتنے گناہ، یا اللہ جو مجھ سے زندگی کی خطائیں ہیں وہ تو مجھے معاف فرما دے، جتنے بھی آپ نے غلطیاں کی ہیں آپ سب کی معافی مانگے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے دوسرا عمل جو کرنا ہے، اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرا کام جو کرنا ہے اس کو ذرا سنیے گا۔ اب میں یہ واقعہ بھی سنانے لگا ہوں، اس کے فردن فردن بات بھی بتاتا رہوں گا۔ اور شب برات کی رات ہماری ایک خصوصی دعا ہوگی، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کومنٹ میں اپنا نام لکھے، انشاءاللہ تعالی اس کو ضرور بضرور دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اور دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا، ضرور بضرور اس رات کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، کیونکہ اس رات میں ہم اس دعا کے اندر دعائے شعبان المعظم، نصف شعبان کی جو دعا ہے اس کو بھی پڑھیں گے اور آپ اس کو بھی سنیے گا، انشاءاللہ بے پناہ آپ کو فیض و برکات حاصل ہوں گے۔ اب سنیے گا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اپنا سر مبارک اٹھایا ہوا ہے، حضور نے مجھے دیکھا کر فرمایا کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارا ہی حق تلفی کریں گے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا گمان تو یہی تھا آپ کسی بی بی کے یہاں تشریف لے گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالی نصف شعبان کی رات دنیا کے آسمانوں پر جلوہ فرما ہوتا ہے، بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے شمار سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اب کتنی ان کی، اور بنو کلب ان کی بکریوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ جو گنی نہیں جا سکتی تھی۔ جب بکریوں کی تعداد نہیں گنی جا سکتی تو اس کے بالوں کو کیسے گنا جا سکتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کے امتیوں کی اتنی بخشش فرماتا ہے جس کو گنا ہی نہیں جا سکتا۔
اب پھر یہ رات کتنے مقدر والوں کو نصیب ہوگی. کتنے بہت سارے لوگ ہیں جو ایسے جو اس رات کو بڑی بے غفلتی میں گزار دیتے ہیں، غفلت کے ساتھ گزار دیتے ہیں، ذرا ان کو فکر نہیں ہوتی. وقت تو دوستو ختم ہو جاتا ہے، گزر جاتا ہے، لیکن یہ گزرے ہوئے لمحات کبھی واپس نہیں آتے. تو آپ نے اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جو ہم نماز کے اندر درود پڑھتے ہیں یہی درود آپ نے پڑھنا ہوگا، اور اس کی تعداد 100 مرتبہ ہوگی. اور اس کے بعد دیکھیں گے، اس کو ایسے نہ سمجھے، یہ سب سے بہترین ذکر اس کو کہا گیا، اور اس رات میں اس کو آپ نے ہر حال میں پڑھنا ہے. اس لیے کہ پہلے توبہ کروائی، پھر آپ نے تجدید ایمان کر لیا. اس کے بعد آپ دیکھیے جو وظائف جو اعمال بتاتا جا رہا ہوں، آسان بھی ہیں، مشکل بھی نہیں ہے. ان کو کمپوز کرا کے لوگوں تک بتایا جاتا ہے، چھپوایا جاتا ہے. اور اسی طرح بہت سارے لوگوں کو میسج کے ذریعے آپ ان کو بتائیں، آگے بھی بتانے کی کوشش کریں، ویڈیو کو شیئر کریں. خود نہیں بتا سکتے تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں آپ کو بھی نصیب ہوں گی. ایسا کریں گے تو اس عمل کے کرنے سے اللہ تعالی آپ کو بھی یہ برکتیں نصیب فرمائے گا. تو دوستو اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ پر فضل فرمائے گا، رحمت کی بارش ہوگی، اور بہت ساری چیزیں آپ کو نصیب ہوں گے. اب اس کے بعد دوستو آپ نے کرنا کیا ہے کہ درود پاک آپ نے پڑھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے پوچھا کہ یہ کون سی رات ہے. اقل صلاۃ والسلام نے اللہ اور اس کے رسول ہی بخوبی واقف ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج جو ہے نا نصف شعبان کی رات ہے. تو اس رات میں دنیا کے اعمال، بندوں کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، ان کی پیشی بارگاہ رب العزت میں ہوتی ہے. رب تعالیٰ اس رات جیسے میں نے کہا کہ بکریوں کے بالوں کی تعداد میں لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے. تو کیا تم آج کی رات مجھے عبادت کی آزادی دیتی ہو؟ میں نے عرض کیا ضرور. پھر آپ نے نماز پڑھی، قیام میں تخفیف کی، سورۃ الفاتحہ اور ایک چھوٹی سورت پڑھی. پھر آدھی رات تک آپ سجدے میں رہے، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی. پہلی رکعت میں اسی طرح قرات فرمائی، چھوٹی سورت پڑھی، پھر آپ سجدے میں چلے گئے. یہ سجدہ فجر تک رہا. میں دیکھتی رہی، مجھے اندیشہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی روح مبارک قبض فرما لی. پھر میرا انتظار طویل ہوا، بہت دیر ہو گئی. میں نے آپ کے قریب پہنچے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تلموں کو چھوا تو حضور نے حرکت فرمائی. میں نے خود سنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں یہ الفاظ پڑھ رہے تھے، اعوذ بعفوک میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، عربی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. الہی میں تیرے عذاب سے تیری عفو اور بخشش کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے قہر سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، تجھ سے ہی پناہ مانگتا ہوں. تیری ذات بزرگ ہے، میں تیری شان شیان، تیری تعریف اور حمد تو نہیں کر سکتا، تو ہی آپ اپنی ثنا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں ہے. صبح کو میں نے عرض کیا آپ سجدے میں ایسے کلمات ادا فرما رہے تھے، ویسے کلمات میں نے آپ کو کہتے کبھی نہیں سنا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا کیا تم نے یاد کر لیے ہیں؟ میں نے عرض کی جی ہاں. آپ نے فرمایا خود بھی یاد کر لو، دوسروں کو بھی سکھا دو، کیونکہ جبریل علیہ السلام نے مجھے سجدے میں ان کلمات کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے. اب یہ کتنے مبارک الفاظ ہیں، یہ بھی ہم اس رات میں پڑھیں گے. اب ایسے تو آپ کو یاد نہیں ہوں گے، میں انشاءاللہ پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ پڑھتے جائیے گا، صرف سن لیں گے تو برکتیں ملیں گی. اب لیکن اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے دوستو سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہوگا. جو آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھا اور تسبیحات پڑھی، اس کے بعد آپ نے کلمہ شریف پڑھا. افضل ذکر لا الہ جس کو ہم کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. تو آپ نے پہلے جو استغفار بتایا وہ پڑھا، پھر آپ نے درود پاک پڑھا، پھر آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا، پھر آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو اس سے پہلے ہم آپ کو اس کے بعد آنے والی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ آپ نے اس رات میں نوافل کیسے پڑھنے ہیں، تسبیحات کیسے پڑھنی ہیں، اور کون سے نوافل سب سے زیادہ بہتر ہیں. اس میں ہم صلاۃ الخیر کے بارے میں بتائیں گے. صلاۃ الخیر کے بارے میں مختصر انداز میں بیان کر دیتا ہوں. سورۃ اخلاص کی تعداد بھی بتاتا ہوں. آگے چل کر آپ نے پھر اس کے بعد روزانہ سورۃ اخلاص کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہوگا تاکہ آپ کو ساری زندگی اس کی برکتیں ملیں.
ساری زندگی برکتیں ملتی ہیں۔ اب یہ جو عمل میں نے بتایا ہے اس کو آپ اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، جیسے میں نے بتایا شروع میں۔ اب میں دوبارہ اس بات کو ریپیٹ نہیں کر رہا، اگر تو ویڈیو مکمل دیکھی ہوگی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، اگر نہیں دیکھ پائیں گے تو پھر آپ اس کو ضرور دیکھیے گا، جب بھی ٹائم مل جائے، ابھی نہیں مل رہا تو آپ اس کو بعد میں بھی دیکھ لیں، لیکن اس کو ہرگز ضائع نہ کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو جو بتائی ہے، اتنا قیمتی وقت نکالا میں نے آپ کے لیے، صرف اس لیے کہ بر وقت یہ چیزیں آپ تک پہنچ جائیں، آپ کو ان چیزوں سے وقت کے ساتھ ہی فائدہ حاصل ہو جائے، کیونکہ وقت گزرنے کے بعد پھر فائدے سے فائدہ حاصل نہ کیا تو پھر کیا فائدہ؟ اگر ٹائم نکال لیا، وقت تو گزر جائے گا، پھر آپ نے پچھتاوے کے سوا بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ میں اس پچھتاوے سے بچانا چاہتا ہوں کہ آپ اس پچھتاوے سے بچ جائیں، اس لیے آپ دوستو اس عمل کو کریں۔ اس رات میں صلاۃ الخیر پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت سے پڑھے جاتے ہیں، یعنی 2 رکعت نماز نفل عبادت اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کی، یا 2 رکعت نماز صلاۃ الخیر، یہ لفظ آپ نے استعمال کریں، 2 رکعت نماز صلاۃ الخیر، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر۔ یہ صلاۃ الخیر کا جو لفظ ہے نا، یہ دیکھیں آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، سورۃ الفاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی، پھر دوسری رکعت میں بھی سورۃ الفاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی، اس طرح 2 رکعت نماز نفل پڑھے جاتے ہیں، اس کا نام صلاۃ الخیر دیا گیا ہے۔ اس کی برکتیں اتنی حاصل ہوتی ہیں کہ سلف صالحین یہ نماز بجماعت پڑھا کرتے تھے، اس نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے، اس کا ثواب کثیر ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، مجھے سے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ نے بیان کیا، اس رات کو جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 بار دیکھتا ہے، اور ہر بار دیکھنے میں اس کی 70 حاجتیں پوری فرماتا ہے، جن میں سب سے ادنا حاجت یہ ہے کہ اس کے گناہوں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اور اس نماز یعنی صلاۃ الخیر کو ان 14 راتوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جن میں عبادت کرنا، شب بیداری کرنا مستحب ہے۔ ان راتوں کا ذکر ماہ رجب کی ویڈیو میں بھی ہم نے کیا تھا، لیکن اس رات میں آپ ضرور ان کو پڑھ لیں۔ اب یہ تو میں نے آپ کو بتایا، یہ 100 رکعت ہوتی ہے، اسی ترتیب کے ساتھ جیسے میں نے بتائی اس طرح پڑھنی ہوتی ہے۔ اب آپ نے 100 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، اس کے بعد روزانہ آپ نے یا سونے سے پہلے یا فجر کے بعد صرف 10 مرتبہ اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ 10 مرتبہ پڑھنا کرنا ہے، اس کو زندگی کا معمول بنا لیں۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ سے بھی قول مروی ہے، انشاءاللہ رزق کے خزانے تمہارے ہاتھ لگیں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔